بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. اب اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے، خدا کو آنے کی ضرورت کیوں؟ ہم یہاں موجود ہیں نا. جی سر. تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری؟ سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے ہیں کہ جو خدا ہے وہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے یار. تو سر یہ کوشچن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، لیکن وہ آدھا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے کہ اس میں جان ڈال. تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں. کس کی جان بچانے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے. وہ معجزہ ہے. کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے، وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے، وہ اللہ بچاتا ہے. سب سے بہترین جو شفا دیتا ہے وہ اللہ ہے، وہ شافی. وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے، نرس کے ذریعے کے، وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اسی لیے ہم کہتے یہ معجزہ اللہ نے کیا. لیکن کچھ عیسائی کہتے نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے. اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی مردوں میں، اس نے اپنا عصا لکڑی پھینکی اور بن گیا سانپ. جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی پھینکی اور وہ لکڑی بن گئی سانپ. تو صرف جان ہی نہیں ڈالی، جان ڈالنے کے علاوہ پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور بڑا معجزہ. تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یہ اللہ کا معجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے. تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی یہ ایک معجزہ تھا. اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے For they will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, کہ بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بیوقوف بنائیں گے. اس کا مطلب معجزہ ایک امتحان نہیں ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13. اور بہت سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بیوقوف بنائیں گے. اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیگ جائیں گے. تو معجزہ امتحان نہیں ہے. اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے؟ یس سر، وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوئسچن کے آنسر میں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ جی سر مانتے. اچھا ویری گڈ. ابھی مسلمان بننے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے، صرف دو. نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو آپ مانتے ہیں. نمبر دو آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے. آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے پیغمبر ہے، اور اب یہ بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لیے منیمم کافی ہے. اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟ آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے، اللہ کو آنے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلمان ہو چکے. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. نہیں، میرے حساب سے تو آپ بول بھی دیے، ہندی اردو میں تو بول بھی دیے. کیا عربی میں بولنا چاہتے؟ آپ تو اردو میں بول دیے نا. آپ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہاں ہاں بول رہے تھے آپ. بولتے سر. تو میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو. نو سر. میں بندوق تو نہیں رکھا نا. نو سر. میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا. نو سر. نہیں دیا نا. تو آپ مان گئے. یس سر. تو میرے حساب سے آپ مسلمان بن گئے. کیا عربی میں دہرانا چاہتے آپ؟ سر ابھی عربی میں. اردو میں تو کہہ دیا. عربی میں دہرانا فرض نہیں ہے، لیکن کہے تو بہتر ہے. آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے. یس سر. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، پیغمبر ہے. یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. یس سر. تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وہ تو آپ نے کہہ دیے. یس سر. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. ٹھیک ہے. بولتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انا محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے. جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے، جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف. آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں. میں میری التجا آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھ کے اسلام کے بارے میں. آپ میرے کیسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو، اور عمل کر کے آپ کے دوستوں، آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے. آمین.